الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، قابل قدر حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جنت کی طلب میں لگا رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نبی اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو نبی اس کو جہنم سے ڈراتے بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات تھیں، آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ اپنی قوم کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ضرور بھیجا جاتا ہے۔ اب رہنما کا کام یہ لازمی ہوتا ہے کہ قوم کو اچھی باتوں کی امید بھی دلائے اور آنے والے خطروں سے آگاہ بھی کرے۔ یاد رکھیے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ہر نبی کی محنت کا محور، مرکز، جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ انسانوں کے قلوب ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ انسانوں کے دلوں پر ہر نبی محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بھی جو اصل مقصود ہے انسان سے، وہ انسان کا دل ہی ہے۔ انسان چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، دبلا ہو کہ موٹا ہو، پستہ قد ہو کہ لمبا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ کے نزدیک یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان اچھے دل والا کون ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ لوگوں سنو، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے،
کہ کون کتنا گورا ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا مالدار ہے، کس کا درجہ مرتبہ اونچا ہے، کس کا کم ہے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کون دل کا کالا، کون دل کا گورا، کون دل کا صاف اور کون دل کا میلا ہے، اور کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ جب اللہ کے نزدیک اصل چیز دل ہی ہے تو انبیاء بھی دنیا کے اندر آ کر دلوں ہی پر محنت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہمارے دل کس سٹیج میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سی جگہوں پر اللہ کے خاص بندوں کو جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کو اہل دل کہا ہے، دل والے کہا ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ دل تو مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، نیک کے پاس بھی ہے، گنہگار کے پاس بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں ہی کو دل والے کہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دلوں کے اندھے کہا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ جو کافر ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آپ کو آنکھوں سے بینا نظر آئیں گے، آنکھوں سے دیکھنے والے تو آپ کو نظر آئیں گے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینوں میں جو دل چھپے ہوئے ہیں یہ دلوں کے اندھے ہیں۔ ہمیں یہ جانچنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہمارے دل کس سٹیج پر موجود ہے، ہمارے دل آیا دل ہیں یا دلدل بنے ہوئے ہیں، کیچڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو جس دل کے اندر اللہ بستا ہے وہ دل حقیقی دل ہوتا ہے، اور جس دل کے اندر کیچڑ بھرا ہوا ہو، دلدل بنا ہوا ہو، جس دل کے اندر دنیا کے سارے کوڑا کرکٹ کچرا ہر چیز بھری ہوئی ہو، وہ دل حقیقت میں دل نہیں ہوا کرتا۔ میں مجھے معلوم کروں کہ میرا دل ہے یا دلدل ہے تو کسی اللہ والے کی لیبریٹری میں جانا پڑے گا، کسی مسجد میں جانا پڑے گا، کسی مدرسے میں جا کر، تبلیغ میں جا کر، کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھوں گا، مجھے پتہ چلے گا اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرا دل مسجد میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، گھڑی دیکھی جا رہی ہے، جماعت کب شروع ہوگی، جماعت کب کھڑی ہوگی، کب نماز ختم ہوگی، کب میں باہر مسجد سے نکل جاؤں، کہیں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے میرا دل بے چین تو نہیں ہوتا۔ قرآن کے نسخوں کو سامنے کھلے رکھ کر مجھے نیند تو نہیں آتی، روزہ رکھ کے مجھے بے چینی تو نہیں ہوتی، نماز میں کھڑے ہو کر مجھے اکتاہٹ تو نہیں ہوتی۔ یہ غور کرنا پڑے گا، اگر یہ سب حالتیں میرے اوپر ہیں تو میرا دل بیمار ہے، مجھے اپنے دل کی سرجری کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے دل کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگوں، عزیزوں، یہ ہمارے بیمار دل ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل صحیح سالم ہے، میرا دل اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہاں پر کوئی کسی آدمی کے لیے سہارا نہیں بنے گا، بالکل سورج قریب ہوگا، گرمی کی حالت ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندوں کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 قسم کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ گھڑی دیکھتے رہتا ہوں کہ کب ظہر کا وقت ہو، کب عصر کا وقت ہو جائے، کب مغرب کا وقت ہو جائے، کب میں مسجد میں جاؤں، اللہ سے 2-4 راز و نیاز کی باتیں کر لوں۔ ہر وقت مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، مسجد سے نکلا کسی ضرورت کی خاطر مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دل بنا ہوا ہو تو یہ دل مسجد کی طرف لے کر بھی جاتا ہے، چاہے مسجد پرانی ہو، چھت پرانی ہو، بوسیدہ ہو،
وہاں پر کوئی فین اے سی نہ لگا ہوا ہو، بہترین لائٹنگ سسٹم نہ ہو، مسجد کے اندر اندھیرا ہو، مچھر پڑے ہوئے ہوں، دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہوں، لیکن یہ اللہ کا بندہ جس کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہو، جس کے دل کا تعلق اللہ سے لگا ہوا ہو، اس بوسیدہ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر وہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہوگا تو وہاں پر بھی وہ چین و سکون محسوس کر رہا ہوگا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہے بہترین باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، لگانے وہاں پر اے سی بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پر بہترین ہوائیں چل رہے ہیں، پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، بہترین خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہاں پر کوئی مچھر وچر بھی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہے، نرم بستر بھی ہیں، خدمت کرنے والے خادم بھی ہیں۔ اگر دل کے تار اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو تو سارے آرام و راحت کے اسباب میں رہ کر بھی یہ آدمی دل کا بے چین، دل کا بیمار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ بہترین لگژری ہاسپٹل میں جا کر بہترین نرم گدے پر بستر پر پڑا ہوا ہے، آئی سی یو وارڈ میں ہے، اے سی وہاں پر لگی ہوئی ہے، خدمت کرنے کے لیے 2-4 نرسز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بہترین فروٹس وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جا کر پوچھو بیٹا آرام سے ہو، کہے گا کاہے کا آرام ہے، میں تو بستر پر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوں۔ اس سے کہو آرام کی ہر چیز تو یہاں پر میسر ہے، نا آرام کی چیزیں یہاں پر کوئی میٹر نہیں کرتی، میں تو بیمار ہوں، میں آرام نہیں پا سکتا۔ اسی طرح جو دل کے بیمار ہوتے ہیں، دنیا کے ہر قسم کی آرام و راحت کی چیزیں ان کو دے دی جائے، جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو کوئی دنیا کی آرام و راحت اس کو چین نہیں پہنچا سکتی۔ آرام و راحت ملے گا تو اس دل میں اللہ کو بسانا پڑے گا۔ تو بزرگوں عزیزوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس دل کو بنانے کا بہترین موقع ہے، بہترین حالت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے دل کے تار اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، پھر ہمارا ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ دل جب تک اللہ کے ساتھ اس دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے رہے گی تب تک آدمی آرام پاتا ہے۔ جب دل میں اللہ نہ رہے تو جیسا کہ میں نے کہا یہ دلدل ہے، دلدل کہتے ہیں ایسے کیچڑ کو جو زیادہ گہرا ہو، جس کے اندر آدمی کا پیر پھنس جائے تو پھنستا چلا جاتا ہے۔ آدمی پیر کو نکالنے کے لیے جتنا زور لگاتا ہے پیر اس دلدل میں اتنا زیادہ دھستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ یہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے غیر کی جتنی محبتیں ہیں، یہ کیچڑ کے دلدل کی طرح ہیں۔ ہم اس کے اندر جتنا گھسیں گے اپنے اندر اتنا کھینچتے چلے جائیں گے۔ ہم ان گناہوں کے اندر جتنا اندر گھستے ہیں باہر نکلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ مسجد کے باہر کا جو ماحول ہے یہی دلدل کا ماحول ہے۔ ہر طرف فتنوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، بے حیائی بے پردگی کا بازار گرم ہے، ہر طرف فحاشی کا کیچڑ پڑا ہوا ہے۔ جدھر دیکھو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے پردہ فحاشی کے تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں پڑتی گناہ کرنے کے لیے کسی محنت کی، مجھے ضرورت نہیں پڑتی اللہ کی نافرمانی کے لیے 2-4 قدم چل کر جاؤں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے قدموں کے سامنے گناہوں کے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس ماحول میں اپنے دامن کو بچانا ہے، اگر اس ماحول میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے تو پھر اس دل کو پاک بنانا پڑے گا۔ یہ دل کے اندر اللہ رہا تو سارے میل کچیل سے گزر کر بھی ہم پاک و صاف رہ جائیں گے۔ لوگوں نے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، صحابہ کی تم لوگ تعریف کرتے ہو فلاں بہادری کی، فلاں بہادری کی، فلاں بہادری کی، لیکن صحابہ کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے آئیں، دنیا کی راحتیں ان کے سامنے آئیں، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن وہ دنیا سے ایسے گئے کہ دنیا کی گندگیوں سے اپنے دامن کو ذرہ برابر بھی داغدار نہیں کیا۔ ارے یہ دنیا تو آنی جانی ہے، جس جسم کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ جسم جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس جسم سے آدمی کی جان نکل جاتی ہے تو اس جسم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔
اس جسم کی راحت کی خاطر، آرام کی خاطر، چند لمحوں کے سکون کی خاطر ہم نے اپنی پوری روحانیت برباد کر ڈالی ہے۔ 6 فٹ کا انسان ہے، بہترین کاٹن کا سوٹ اس کے بدن پر لگا ہوا ہے، بہترین رولیکس کی گھڑی اس نے ڈالا ہوا ہے، بہترین برانڈڈ جوتے اس نے پیر میں پہنے ہوئے ہیں، بہترین اے سی کمرے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ جب بدن سے روح نکل گئی تو 24 گھنٹے کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی محبت کرنے والی بیوی اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار تک نہیں ہو۔ یہی ہے اس جسم کی حقیقت، یہی ہے اس جسم کی اصلی حالت، جس کی خاطر ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر ڈالی ہے۔ اس جسم کو سجانے کی خاطر، اس جسم کو آرام پہنچانے کی خاطر ہم نے اپنے پوری زندگی کو برباد کر ڈالا ہے۔ تو خدا را اس رمضان المبارک میں کم از کم ہم اپنی آنکھ کو کھولیں۔ پہلا عشرہ تو ختم ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ ہم رجوع کریں، اللہ ہم نے اپنی پوری زندگی فنا ہونے والے جسم کے پیچھے لگا دی ہے۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے، دکانداری بھی کرو، کاروبار بھی کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش بھی رہو، ہنسی مذاق بھی کرو، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آؤٹنگ پر پھرنے گھومنے کے لیے بھی جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، لیکن ہر ایسے کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر ایسے کام سے بچو جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے فیصلہ کر لیا کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی سوچا ہے کہ دنیا کا عیش و آرام ہی اصل ہے تو ہمارے میں اور غیر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی تو دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے، مزے کرے، عیاشیاں کرے، چلے گئے۔ دنیا کا کوئی مقصد ان کے سامنے نہیں رہا۔ مسلمان بھی یہ کرے تو مسلمان اور غیر کے درمیان، بلکہ انسان اور غیر انسان کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی ایک غیر مقصد زندگی اور میں بھی ایک غیر مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ میں جسے سوچ لیا وہی حقیقت، وہی اصل۔ میں نے دکان کو اصل سمجھا، وہی دکان اصل۔ میں نے کاروبار کو اصل سمجھا، یہی اصل سمجھ کر ہم بیٹھ گئے تو پھر آخرت میں خالی ہاتھ ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ تو بزرگوں عزیزوں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اپنی گزری ہوئی زندگی پر نادم ہو کر اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر رو کر اپنی اگلی زندگی کو بنانے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر رمضان کے روزوں کا ذکر شروع ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب اللہ نے روزوں کا حکم دیا تو پھر اللہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں روزوں کے احکامات کو۔ رمضان میں قرآن کی نسبت کو پورے رکوع کے اندر یہی ہے، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک آیت اللہ لے کر آتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی اگر آپ کے امت میں سے کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو نبی بتا دیجئے گا انی فانی قریب، کہ میں شہرز سے زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندے سے شہرز سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو پکاروں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منائیں۔ وہ تیار بیٹھا ہے ہماری طرف توجہ دینے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف کچھ بھی خیال بھی نہیں کرتے۔ اس آیت کا تذکرہ جب آیا تو میں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بندوں سے نہیں کہا کہ میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے نبی کو درمیان میں لے آئے کہ نبی میرے بندوں سے کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ کہہ سکتے تھے میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں، کیونکہ اللہ کی صحیح پہچان، اللہ کا صحیح تعارف نبی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کے طریقوں سے ہٹ کر، نبی کے بتائے ہوئے سنتوں سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے تو پھر راستے میں گمراہ ہو جائے گا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال
اعمال کرنے ہیں تو مجھے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. میں اپنی منمانی سے کروں گا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے بہترین مثال ایک بندہ یہ کہے کہ حضرت روزانہ ہمیں ظہر کے وقت میں 4 رکعت پڑھتے ہیں, جمعہ کا دن آیا, بابرکت دن ہے, اللہ اس کے اندر اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں, تو کیوں ہم 4 کے بجائے 2 کر دیں؟ میں تو 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا, قبول ہوگی اس کی نماز؟ نہیں. نبی نے بتایا کہ جمعہ ہو تمہیں 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے, تو 2 پڑھے گا تو قبول ہوگی, 2 کی جگہ 6 کرے گا تو اس کی نماز مردود ہو جائے گی. تو میری نماز بھی کیوں نہ ہو, میرا روزہ ہی کیوں نہ ہو, میرا حج میرا زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو, نبی کے طریقے پر ہے تو قبول ورنہ مردود ہے. جب عبادتوں کا یہ حال ہے تو پھر دنیاوی ضروریات, دنیاوی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کی زندگی سے, نبی کے طریقوں سے ہٹ کر گزر رہی ہے, تو میری وہ زندگی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ رمضان اپنی زندگی کے جو جس راستے پر, جس ٹریک پر میری زندگی گزر رہی ہے, اس راستے کو بدل کر ایک نئے اچھے راستے پر اپنی زندگی کو لے جانے کا نام ہے. ہم نے اس رمضان کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے. جب تک کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا, پہچان نہیں ہو جاتی, اس کی اہمیت معلوم نہیں ہو جاتی, اس سے تعلق بھی نہیں ہو پاتا. ایک بندہ آیا ایک اللہ والے کے پاس, کہا حضرت میں حج پر جا رہا ہوں. اللہ والے نے پوچھا اچھا حج پر جا رہے ہو, کہاں جاؤ گے؟ کہا مکہ مکرمہ جاؤں گا. مکہ میں کہاں جاؤ گے؟ کعبے کے پاس جاؤں گا. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں. اللہ کو پہچانتے ہو؟ ہاں اللہ کے بارے میں سنا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی فلاں 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 ہے. ارے بابا اللہ کی تعریف نہیں کر رہا, اللہ سے کوئی پہچان بھی ہے؟ اللہ کے گھر جانے سے پہلے اس سے کوئی 2-4 باتیں بھی ہوئی ہیں, سلام ولام اللہ سے کچھ ہوا ہے, اللہ سے کچھ تمہاری آپس میں گفتگو ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ سے تو کوئی پہچان میری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جس کے گھر جاتے ہیں اس سے پہچان نہ ہو تو وہاں پر جانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تم مہمان بن کر کسی کے گھر جا رہے ہو, پہلے سے فون پر بات چیت ہو گئی, پہلے سے وہ آپ کو پہچانتا ہے, وہ آپ کی قدر جانتا ہے, تو جیسے ہی تم گھر جاؤ گے وہ تمہارا اکرام کرے گا, اعزاز کرے گا, بہترین صوفوں پر بٹھائے گا, بہترین مشروبات تمہارے سامنے پیش کرے گا. اگر اجنبی گھر پر آتا ہے تو دروازے پر کھڑے کر کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چاہیے. اللہ کے گھر کو جا رہے ہو, اللہ سے پہچان بھی تم نے کروائی؟ اس نے کہا حضرت نہیں, وہ پہلے ہی کئی حج کر چکا تھا. حضرت نے کہا چلو اس سال حج پر نہ جاؤ, یہ سال پورا میرے ساتھ میری صحبت میں ہماری خانقاہ میں گزار دو, اگلے سال حج پر چلے جانا. ویسے ہی کیا, 1 سال حضرت کی صحبت میں رہا, دوسرے سال حج کے لیے نکلا, حج پورا ختم کر کے آیا. پوچھا بیٹا حج کیسے گزرا؟ آرام سے گزر گیا. کہا حضرت آرام سے حج گزر گیا. کہا پہلے حج میں آج کے حج میں کیا فرق تھا؟ اس آدمی نے کہا حضرت جب میں پہلے حج کے لیے جاتا تھا تو کعبے کی 4 دیواری کا طواف کر کے چکر لگا کے آ جایا کرتا تھا, لیکن اس مرتبہ جب حج پر میں گیا تو مجھے لگا کہ میں وہاں پر اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہا ہوں. صرف 4 دیواری کا طواف نہیں, وہاں پر اللہ کی انوار و تجلیات اتر رہی ہیں, ان انوار و تجلیات کا میں طواف کر رہا ہوں. یہ کیسے ذہن کے اندر بات آ گئی, یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ کیونکہ اللہ کی پہچان اس کے نزدیک تھی. تو ہم بھی بیٹھ کر رمضان کو پہچانیں, رمضان کیا ہے, یہ کیوں آیا ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے. اس کو کچھ اہمیت دیں, اس کو کچھ سمجھیں, تبھی اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. اور مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ آیا, اس کے اندر کچھ کرنے کے کام تھے, روزے رکھنے تھے رکھ لیے, تراویح پڑھنی تھی پڑھ لی, جو کچھ کرنا تھا کر لیے, عید آئی بہترین کپڑے پہنے, جب بس رمضان چلا گیا. اس کے لیے رمضان نہیں آتا, اس کے لیے رمضان نہیں آتا, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ رمضان اپنے دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے. ہمارے دل جیسے رمضان سے پہلے تھے, رمضان کے ختم پر بھی ویسے ہی ہیں, تو ہم نے رمضان کا فائدہ بالکل نہیں اٹھایا. دیکھیں رمضان کے کتنے دن, تقریباً 13-14 دن گزرنے کو ہیں. اتنا
بڑا عرصہ رمضان کا گزر گیا. ذرا غور کریں کہ روزوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے میرے اندر تبدیلی آئی. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نماز میں میرا کتنا دل لگتا ہے، روزے میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے. ایک آدمی مکے سے طائف کی طرف جا رہا تھا، ایک اور آدمی طائف سے مکے کی طرف آ رہا تھا. مکہ گرم جگہ ہے، وہاں پر گرمی پڑتی ہے. طائف یہ ٹھنڈی جگہ ہے، یہاں سکون کی ہوائیں چلتی ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی. دونوں نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ مکے والے نے کہا طائف کا ارادہ ہے. طائف والے نے کہا مکے کا ارادہ ہے. پوچھا کیوں؟ مکے والے نے کہا رمضان آ رہا ہے، طائف جاؤں گا، وہاں پر اچھا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، روزے آرام سے گزر جائیں گے. طائف والے نے کہا مکہ جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر گرمی پڑے گی، آرام اور راحت میں رہ کر روزوں کا مزہ کیسے حاصل کروں گا. مکے میں جاؤں گا، گرمی کا موسم ہوگا، سخت دھوپ ہوگی، روزہ رکھوں گا، مجھے پیاس لگے گی، مجھے بھوک لگے گی، میں اس بھوک پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کروں گا. روزے کا حقیقی مزہ تو مجھے وہاں پر آتا ہے. تو ہم نے کبھی محسوس کیا کہ روزے میں اللہ مجھے مزہ بھی دیتے ہیں؟ ہم نے وہ کبھی محسوس کیا کہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کا مزہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ اگر محسوس کیا ہوتا تو پھر مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو، میرے نوجوان بچے، میرے نوجوان بھائی صفوں کے کنارے موبائل فون لے کر چیٹنگ کرتے نہیں بیٹھتے. اگر مجھے نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرب نظر آتا ہے، اللہ کا دیدار کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہوں، تو نماز کی تراویح میں کھڑے ہو کر دو رکعت پر گھڑی دیکھی نہیں جاتی. بعضے تو وہ ہوتے نماز کے درمیان گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب ختم ہوگی، کب نماز سے نکل کر میں گھر کی طرف جاؤں گا، کہاں جائیں گے مسجد سے نکل کر. وہی باہر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، غیبت کرتے رات گزر جاتی ہے. مسجد کے اندر 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو ہمیں بڑا مشکل مسئلہ معلوم ہوتا ہے. تو بزرگ و عزیزوں، اگر میرا دل مسجد کے اندر نہیں لگ رہا، اگر نماز میں کھڑے ہو کر مجھے اطمینان کی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر خطرے کی بات ہے، اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ نوجوان بچے روزے کی حالت میں کیوں غیبتیں کرتے پھرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ستاتے پھرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے لیے حلق کا کانٹا بنے پھرتے ہیں؟ کیا ان کے والدین کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے کچھ بچے بھی ہیں جن کو مجھے گھروں کے اندر حفاظت سے رکھنا ہے؟ کیوں غیروں کے لیے میرے بچے تکلیف کا سبب اور باعث بن رہے ہیں؟ رمضان اسی کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف دیتے پھرے. اللہ حفاظت فرمائے، باہر تو باہر، مسجد کے اندر بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث یہ بچے بنتے ہیں. کیا ضرورت تھی اللہ کے گھر میں آ کر موبائل فون استعمال کرنے کی؟ پوری دنیا کے اندر زمین تنگ ہو گئی تھی جو اللہ کے گھر میں آ کر گندی چیزیں مسجد میں دیکھنے کی ضرورت پڑی. کوئی اور چوراہا نہیں ملا، کوئی بازار نہیں ملا. خدا کی قسم، قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا کے کام کریں گے. ان لوگوں سے بچ کر رہنا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مسجد میں جو آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے، آگ اور نیکیاں، وہ مسجد میں باتیں کرنے والا عمل اس آدمی کے گناہوں کو، نیکیوں کو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جب باتیں کرنے کا یہ وبال ہے تو مسجد کے اندر غیبت کرو، کسی کو چھیڑو، کسی کے ساتھ لڑو، کسی کے ساتھ مذاق کرو، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ، بد نظری کے مناظر فون کے اندر دیکھو، کیا اس کا وبال نہیں ہوگا؟ کیا اس کی نحوست میری زندگی کے اندر نہیں آئے گی؟ کہاں تک پہنچا دیا اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو؟ کہاں تک پہنچا دیا اس نحوست کی چیز نے ہماری امت کے، قوم کے نونہالوں کو؟ تو بزرگ و عزیزوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں. اس رمضان کو زندگیوں کے بدلنے کا مہینہ بنائیں. 2-4 منٹ ہی صحیح اپنے بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھیں. جب میرے اندر فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ اتنے رمضان گزرے ہوئے رمضان کی طرح اس رمضان کو نہ بنانا. ہر جمعہ یہی گہار، یہی پکار لگائی جا رہی ہے. ہمارے مسلمانوں کی زندگیاں بدلتی نظر نہیں آ رہی. بدلے اپنے آپ کو. یہ وقت ہے بدلنے کا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. کیا ہے ہمارے پاس بچنے کے لیے؟ کون سا ہتھیار ہمارے پاس ہے؟ کیا طاقت ہمارے پاس ہے؟
رہی صحیح جو پہلے سے مسلمانوں کے پاس طاقت رہتی آئی ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ بھی ہم سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں لذت ملتی ہے تو بازاروں میں کھڑے ہو کر، ہمیں لذت ملتی ہے بازاروں میں کھڑے ہو کر، امت کی باپردہ خواتین کو تکتے ہوئے نوجوانوں کو لذت ملتی ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سننے میں لذت نہیں ملتی، ہمیں لذت ملتی ہے تو پھر اسکرین پر بیٹھ کر گندے مناظر دیکھنے میں لذت ملتی ہے، گندی چیزوں کو کان سے سننے میں لذت ملتی ہے، لوگوں کی عزتوں کو اپنی زبان سے اچھالنے میں عزت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، ہمیں اللہ کے گھر میں لذت نہیں ملتی۔ تو اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے، تو پھر یہ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے۔ غور کر کے اپنے اندر احساس پیدا کر کے اس موقع کو، اس اپارچونٹی کو استعمال کریں، خدا را اس کو ضائع ہونے نہ دے۔ یہاں پر بیٹھے 2-4 منٹ کے لیے یہ خیال رہتا ہے کہ ہاں بھی مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی زندگی کو سنت کے طریقے پر ڈھالنا ہے۔ لیکن کیا کریں، باہر کا ماحول ہی ایسا ہے، یہاں پر جو کچھ بھی ارادے کیے رہتے ہیں باہر نکل کر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ارادہ کریں، پھر اس ارادے کا اعادہ کرتے ہیں، دوبارہ بار بار ہر وقت میں ہم ارادہ کرتے رہیں۔ یہ جو میں نے آیت کا تذکرہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں دعاؤں کی طرف بندوں کو خصوصی طور پر متوجہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوں، اس مسئلے سے لے کر میرا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہو، میرا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہو، میرے گھر کی ایک اینٹ بھی نکلی ہوئی ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اللہ رمضان کی راتوں میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک آدمی صائم حتی یفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو روزہ دار ہے یہاں تک کہ افطار کر لے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے حین یفطر، افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، بعض روایتوں میں حتی یفطر، افطار کے وقت تک کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جب تک میں روزے دار ہوں میری دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو اس رمضان کے سنہرے اوقات کو اللہ کے ہاں مانگنے میں ہم گزاریں گے، چاہے فجر کا وقت ہو کہ ظہر کا، عصر کا ہو کہ مغرب کا، جو بھی وقت ملے اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر مانگیں، اپنے مسائل کو سنائیں، اپنے مسائل کا حل اللہ کے ہاں پیش کریں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر ہاتھ پیر مارتے ہیں، وہاں گئے، اس کو فن ملایا، جب پوری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کے ہاں آ کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کیا بھی نہیں ہو رہا تجھ دینا سو بول کر۔ صحابہ ہوتے کوئی بھی مسئلہ آتا سب سے پہلے اللہ کے ہاں جاتے، اللہ کے حضور سر جھکاتے، مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے، پھر دنیا میں جا کر اسباب تلاش کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، مختصر وقت میں، مختصر اسباب میں اللہ نے ان صحابہ کو کامیاب کر کے دکھایا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ہر کام کا تعلق اللہ سے جوڑا ہوا تھا۔ ہم نے کیا کیا، اپنی کامیابی کو، اپنی راحت کو، اپنی آسائش کو، اپنے چین و سکون کو دنیا کے اسباب میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے رہے، تقریباً پوری زندگی گزر گئی، چین و سکون نہیں مل سکا۔ کیوں؟ راحت ہم نے تلاش کرنی تھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں ہم نے راحت تلاش کرنی تھی۔ جب حقیقی جگہ پر راحت تلاش نہیں ہوئی تو ان دنیا کے مال و اسباب میں راحت کہاں مل سکتی ہے؟ تو آج دنیا کا ہر فرد پریشان ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پریشانی سے بری ہوں، میں آرام و راحت کے ساتھ ہوں۔ تو پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوط کر لو، مسجدوں سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ جب مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت تمہیں پریشان نہیں کر سکتی۔
کوئی بھی چاہے کہ تمہارے خلاف قوانین بنا لے، کوئی بھی چاہے تمہارے مساجد، مدارس، خانقاہوں کو، مراکز کو چھیننے کے ارادے کرے، وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کے منصوبے بنائے، اگر میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو اللہ ان کے پاس سے چھین کر مجھے دیں گے۔ ہم نے مسجدوں کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے مسجدوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مدرسوں کو ہلکا سمجھ لیا، خانقاہوں کو ہلکا سمجھ لیا۔ ہماری نظر میں جب ان کی وقعت نہیں رہی تو پھر جو مسلمان اس میں عبادت کرتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرے گا تو غیر کیوں کر اس کی قدر کرے گا؟ غیر کی نظر میں اس کی قدردانی کہاں سے آئے گی؟ اگر غیروں کے دل میں اس کا احترام بٹھانا ہے تو اے مسلمان پہلے تو اس کی قدر کر، تجھے دیکھ کر غیر اس مسجد کی قدر کرے گا۔ جب تو یہ نہیں سمجھتا کہ مسجد بڑی اہمیت کی جگہ ہے، مسجد میں ایک اچھا خاصا وقت مجھے روزانہ کا گزارنا ہے، تو پھر غیر کیوں کر اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے بزرگوں عزیزوں، رمضان کے جو چند گنے چنے دن ہیں اس کو اللہ کے ساتھ جڑنے میں لگائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں لگائیں، اللہ کے بندوں پر رحم و کرم کرنے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ غم خواری کرنے میں لگائیں۔ فضول چیزوں میں گزارتے ہوئے رمضان تو گزر گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان کمانے کا سیزن ہے، ہوٹل والے بھی یہی سمجھے بیٹھے ہیں، کپڑوں کی دکان والے بھی یہی سمجھے بیٹھے ہیں، ہر کوئی یہی سمجھا بیٹھا ہے کہ رمضان کمانے کا سیزن ہے۔ کہاں لکھا رکھا ہے، کہاں یہ موجود ہے کہ رمضان کمانے کا سیزن ہے؟ رمضان تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ کیا کریں گے مال و اسباب لے کر جب اللہ کا تعلق نہیں رہا؟ قارون بھی تھا، کتنا مال تھا اس کے نزدیک؟ اللہ نے کہا بڑے بڑے بہادر لوگ بلکہ اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر لے جائی جاتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانے تو لے کر جا ہی نہیں سکتے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا، اتنا خزانہ تھا۔ جب اللہ سے تعلق نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اس کا ربط نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، تو پھر کیا کام آیا اس کا مال و دولت؟ کیا کام آیا اس کا بنگلہ؟ کیا کام آئے اس کے سونے اور چاندی کے زیورات؟ کیا کام آگے اس کے بہترین سواریاں؟ زمین میں اپنے پورے خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا، دھسا دیا گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو ہم اس مال و اسباب کے پیچھے اپنی زندگی لگائیں، کما کما کر کہاں لے جائیں گے؟ اسی مال و دولت کے پیچھے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بیوی، یہی بچے، یہی دنیا کے اندر چاہنے والے جو مال و اسباب دولت کی خاطر مجھے عزت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جب میں دنیا سے چلا گیا تو یہی اس مال و دولت کو ہڑپنے کے لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائیں۔ تو ان کی راحت کی خاطر ہم نے آخرت کے آرام و راحت کو برباد کر دیا۔ بزرگ و عزیزوں، دنیا کی آرام و راحت بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں رکھی ہے۔ رمضان کا مختصر سا وقت ہے، کمائیں پورے 11 مہینے، خوب کمائیں اللہ کے تعلق کے ساتھ، لیکن خاص اس رمضان کے مہینے کو اللہ کے لیے وقف کریں۔ جتنا وقت نکل سکتا ہو کمائیں۔ نمازوں کا جب وقت آ جائے تو یہ عذر پیش نہ کریں کہ اللہ میرا بڑا دھندا تھا، میرا بڑا کاروبار تھا، میری بڑی نوکری تھی، اللہ کے ہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے، اللہ میں مزدوری کرنے والا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، اللہ نہیں سنیں گے، اللہ نے حکم دے دیا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے کوئی بہانے اللہ کے ہاں چلنے والے نہیں ہیں، تو ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا بھی احترام کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ اہتمام شروع ہوگا تو میری موت پر جا کر ختم ہوگا، یہ ارادہ کر کے اس اہتمام کو شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔